قوم کو بچانے میں سرگردہ تھے اور اپنی قوم کے لیے کوشاں تھے، کوشش کیا کرتے تھے کہ قوم ان کی باتوں کو مان لے، سدھر جائے اور عذاب الہی سے بچ جائے۔ لیکن قوم کا رویہ جناب لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کیا تھا، آپ نے اسے بغور سماعت فرمایا۔ اب ہوا یہ کہ جب قوم نے حضرت لوط علیہ السلام سے باضابطہ طور پر حجت و بحث شروع کی، اور پھر اس کے بعد بات یہاں تک پہنچی کہ قوم نے کہا کہ ایسا ہے کہ جس عذاب کی تم ہمیں جو ہے وہ سے ہمیں ڈرا رہے ہو، جس کے تعلق سے ہمیں وعید سنا رہے ہو، ایسا کرو کہ وہ عذاب لے آؤ اگر ہے، اور یا پھر اگر تم ہمیں سمجھانے کی کوشش کرو گے تو اب نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم تمہارا سوشل بائیکاٹ کریں گے، تمہیں اپنی آبادی اپنی بستی سے نکال دیں گے اور تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اس درمیان میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے جو ہے نورانی شکل میں، انسانی بشری شکل میں اور نورانی جو ہے وہ تھے ہی، وہ نورانی لطیف اور نورانی جسمانیت والے تھے ہی وہ، تو اب اللہ کے حکم سے وہ انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جو ہے مہمان کی جو ہے وہ حیثیت سے آئے، اور آنے کے بعد آپ نے سنا کہ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی اس نے جو ہے یہ خبر دی کہ بہت کچھ ایسے مہمان وغیرہ آئے ہوئے ہیں، لہٰذا تم جو ہے ان کو چھوڑو مت اور تم جو بھی تمہارا اپنا ارادہ ہے وہ پورا کرو۔ تو اب ایسا ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا کہ مہمان ہیں، کم سے کم ان کے ساتھ تو زیادتی سے بچو، اور کیا تم میں کوئی فکر مند نہیں ہے، کوئی اچھے سوچ کے لوگ نہیں ہیں، سب کیا برے ہی ہیں کیا؟ اس طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے سامنے دعوت فکر پیش کیا، سمجھانے کی کوشش کی، ہر چندہ سمجھانے کے باوجود ہر ترکیب فیل ہوتی ہوئی نظر آئی، چونکہ ان کی شامت آنی تھی، اس لیے وہ قوم سدھرنے سے رہی۔ آخر میں یہ ہوا کہ قرآن پاک میں جس کا بیان فرمایا گیا کہ قالوا یا لوط ان رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا يلتفت منکم احد الا امرأتک انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب فلما جاء امرنا جعلنا اعلیها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجیل منضود ومسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعید۔ اب اس کے بعد جو ہے فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھتے رہے، کیونکہ یہ کام فرشتوں کے سامنے ہو رہا تھا، وہ فرشتے انسانی شکل میں تھے، انہیں کیا معلوم قوم کو کہ وہ ہیں کون، لیکن فرشتے ان تمام مناظر کا جو ہے وہ ان تمام مناظر کو دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے اور ملاحظہ کر رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی تدبیر بھی دیکھ رہے تھے، کتنے بیچارے سنجیدہ ہیں، کتنے اچھے، اور قوم کی کتنی فکر کر رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر چندہ کے سمجھانے کی ترکیب کرنے کے بعد بھی ہوا یہ کہ فرشتے خاموشی سے ان اوباشوں کی حرکتوں کو دیکھ رہے تھے، ان کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کو دیکھ رہے تھے کہ کتنے بے بس ہو چکے ہیں قوم سے، قوم کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے اور ان کا رویہ قوم کے ساتھ کیا ہے۔ بڑی بے بسی کے عالم میں جب حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تو فرشتے گویا ہوئے، فرشتوں سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہنا شروع کیا، کیا کہا؟ اے لوط گھبراؤ نہیں، دروازہ کھول دو اور مسخروں کو آنے دو۔ اے لوط تم گھبراؤ مت، وہ جس ارادے سے آ رہے ہیں آنے دو ان کو، اور تم گھر کا دروازہ کھول دو اور انہیں سمجھانے کی اب کوشش مت کرو، ہو گیا جتنا سمجھانا تھا تم نے سمجھا لیا، اب انہیں آنے دو۔ اور پھر اس کے بعد یہ ان فرشتوں کا جو انسانی شکل میں آئے تھے ان فرشتوں کے جملے تھے، ہم کوئی ایسے ویسے لڑکے تھوڑی ہیں، ہم کوئی چلتے پھرتے کوئی لڑکے ہیں کیا؟ اس میں تو وہ جملے استعمال ہے کہ ہم کوئی لونڈے تھوڑی ہیں، لیکن میں بڑے ادب کے ساتھ جو ہے اس بات کو پیش کرتا ہوں کہ ہم کوئی ایسے ویسے کوئی روڈ چھاپ لوگ تھوڑی ہیں، ہم تو اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں، ہم انسان ہیں بظاہر، لیکن ہم ہیں کون یہ تمہیں پتا ہے، انہیں تھوڑی پتا ہے یہ۔ اب اس کے بعد یہ آگے بڑھ کر جو ہے ہم ایسے ویسے تھوڑی ہیں کہ وہ ہمیں آگے بڑھ کر دبوچ لیں گے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم انسان تھوڑی ہیں، ہم فرشتے ہیں ہم، اور ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم ان بستیوں کو تہہ بالا کر دیں، نیست و نابود کر دیں ان کو، اسی لیے تو ہمیں بھیجا ہی گیا ہے، یہ اپنی حدوں کو پار کریں اور پھر یہ عذاب کو دعوت دیں گے اور پھر انہیں جو عذاب میں گرفتار کریں گے۔ آپ ایسا کریں کہ حضرت لوط علیہ السلام سے فرشتوں کی گفتگو، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ رات کا جب کچھ حصہ گزر جائے تو اپنے گھر والوں کو ہمراہ لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ آپ ایسا کریں کہ اپنے گھر والوں کو اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائیں انہیں لے کر آپ یہاں سے نکل جائیں، لیکن آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، آپ سب جا سکتے ہیں، آپ کے بچے جا سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار جا سکتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے آپ کے سمجھانے پر سمجھ گئے اور آپ کی باتوں کو مانا ہے، انہیں آپ لے کے اپنے ساتھ جائیے، لیکن رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد یہ کام رات ہی رات ہونا چاہیے، اور اس کا وہی انجام ہوگا جو دوسرے مجرمین کا ہوا ہے۔ آپ کی بیوی نہیں جا سکتی، آپ کی اہلیہ نہیں جا سکتی، کیونکہ اس کا انجام وہی ہونا ہے
جو اور مرتکبین اور مجرموں کا جو انجام ہوگا وہی اس کا بھی انجام ہونا ہے. اب اس کے بعد جو ہے ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہوئی. ظالموں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت مہلت دی, مہلت کی گھڑی ختم ہوئی. صرف صبح ہونے کی دیر ہے اور صبح طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں ہے. رات کا یہ حصہ یہ صبح کی دعوت دے رہا ہے کہ جیسے ہی یہ رات ختم ہوگی صبح آئے گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے صبح طلوع ہونے کو دیر نہیں ہے, کچھ ہی دیر کی بات ہے. جب عذاب آیا تو ان بستیوں کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا گیا, ان کی فلک بوس عمارتیں زمین پر اوندھی گرا دی گئی, ان پر سخت پتھروں کی ایسی موسلادھار بارش کی گئی کہ وہ سب کے سب خاک سیاہ بن کر رہ گئے, سیاہ خاک, کالے خاک بن کر جو ہے وہ رہ گئے. اور روایتوں میں آیا کہ سعدون, عمورہ, اوما اور زبوئیم یہ 4 جگہ تھی, اور ان کی 4 بستیاں اس جگہ آباد تھی جہاں آج کل بحر مراد یا بحر لوط ہے, یا اب بحر لوط سے دھوئیں, اور پھر جو ہے وہ یا تو یوں سمجھ لیجئے کہ بحر میت بھی کہتے ہیں اسے. میں نے آج کے موجودہ نام میں اسے دیکھا تو بحر میت کہتے ہیں, انگلش میں ڈیڈ سی بولتے ہیں, ڈیڈ سی. یعنی اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آدمی اس میں ڈوبنا چاہے تو ڈوبتا نہیں ہے. نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کی کثافت کی وجہ سے جو ہے آدمی ڈوبے گا نہیں, اس میں آدمی تیرتا رہے گا. وہ بہت بڑا نیل ہے, دریائے نیل کی طرح ایک دریا ہے وہ, تو آدمی اس میں ڈوبتا نہیں ہے, تیرتا رہے گا وہ اوپر, اتنا زیادہ اس کے اندر کثافت ڈینسٹی کا معاملہ. تو اب جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت بحر میت مراد تھا یا پھر بحر لوط کہتے تھے, بحر میت اسے کہتے ہیں موجودہ دور میں. اب جو ہے اس کے بعد اب بھی بحر لوط سے جو ہے دھوؤں کے بادل اٹھتے رہتے ہیں اور کثرت سے وہاں پر زلزلے آتے ہیں اس جگہ پر, چونکہ ایک بار جب عذاب الہی نازل ہو چکا ہے تو اب وہ اسے منتخب کر لیا گیا کہ عذاب الہی کی جگہ ہے وہ. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ساتھ زوجہ کے باقی گھر کے تمام افراد کو لے کر گھر سے نکلے, اور اللہ نے زمین کو لپیٹ دیا. اس طرح آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے, اپنی آبادی چھوڑ کر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, وہاں سے کچھ میل پر تھا, وہاں سے پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. پھر جبریل علیہ السلام نے ان کی تمام بستیوں کو اپنے پر سے اٹھایا, پوری بستی کو حضرت جبریل نے اٹھایا اور اتنا بلند کیا کہ آسمان والے ان بستیوں میں رہنے والے مرغوں کی آواز اور کتوں کی بھوک سن رہے تھے. اتنا اٹھایا, آسمان کی اتنی بلندی تک ان کی آبادی کو لے کر حضرت جو ہے جبریل علیہ السلام اپنے پر کو اٹھایا اور ان کی بستیوں کو اٹھا کر آسمان تک ملا دیا. آسمان تک ملا دیا یعنی اس زمین میں جو مرغ تھے اور جو کتے وغیرہ موجود تھے, مرغ کی آواز اور کتوں کی آواز جو ہے وہ آسمان والے جو مخلوق ہیں وہ سن رہے تھے. اب یہ ہوا, پھر ان کو پلٹ کر گرا کر اوپر سے پتھروں کی بارش برسا کر تباہ و برباد کر دیا گیا. اس طریقے سے اس کا حال ہوا اس قوم کا. خیال رہے کہ 4 بستیوں کا پہلے ذکر ہو چکا ہے, سعدون, عمورہ, اوما اور زبوئیم, اور اس کے علاوہ 5ویں بستی جو سب سے بڑی تھی جس کا نام سدوم تھا. میں نے اس سے پہلے بھی سندوم بھی کہا تھا اور سدوم بھی کہا تھا. تو سدوم تھا جسے باضابطہ طور پر انگلش کے ورڈ میں اب تو سدومیت کہا جاتا ہے, یعنی لواطت کا جو یہ عمل ہے جو زنا سے تعبیر کیا جاتا ہے, مرد اور مرد جو اختلاط کرتے ہیں, اسے باضابطہ طور پر انگلش میں سدومیت کہا جاتا ہے. سوڈوم کہتے ہیں انگلش میں, اور اردو میں سدومیت کے نام سے اسے جانا جاتا ہے. چونکہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جانب وہ عمل ہے, اس لیے ایک نبی کے طرف منسوب کر کے لواطت نہیں کہا جا سکتا, یہ تھوڑا سا مناسب لفظ نہیں ہے. اسی لیے جسے قرآن پاک میں مؤتفقات کے نام سے تعبیر فرمایا, اور قرآن پاک میں جس بستی کا ذکر کیا گیا مؤتفقہ, وہ بستی جو ہے فرماتے ہیں کہ سدوم ہے. وہ اس طریقے سے بیان فرمایا گیا کہ جو پتھر ان پر برسائے گئے تھے, جو پتھر برسائے گئے تھے اللہ کے حکم سے عذاب کی شکل میں, ان پر نشانات تھے جن کی وجہ سے وہ دوسرے پتھروں سے ممتاز تھے. ان پر خطوط تھے یا مہریں تھی, اور یا ان پر ہر شخص کا نام لکھا گیا تھا. جس کا نام جس پر تھا اس پر وہ پتھر گرا اور اسی کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا. اس قدر عذاب الہی اس طریقے سے دردناک تھا. تو اس طریقے سے جو ہے بہت ساری باتیں ہم اور آپ سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو ہم یہ جانیں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم کو عذاب میں گرفتار کیا. بے شمار فراوانی کے بعد ان لوگوں نے یہ حرکت شروع کر دی تھی, اور ناپ تول میں کمی بھی کرنا, اس کے علاوہ مجلس میں بیٹھ کر اناپ شناپ گفتگو کرنا, اور پھر ایسے عمل پیش کرنا جو واقعی جو ہے شرفا کے عزت کے لائق نہیں تھا, اور پھر اس کے بعد جو غیر فطری عمل ہے یہ تمام چیزیں کرتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم
قوم کو ہلاک فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے ایمان لایا اور جن لوگوں نے برائی کو چھوڑ کر جو ہے اچھائی پر قائم رہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی غیب سے حفاظت فرمائی، اور اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرمایا کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے دور میں جب جہاں پر ہم سانس لے رہے ہیں تو کم سے کم جب برائی دیکھیں، اس نوعیت کی نہیں، اس سے بھی اعلیٰ نوعیت کی برائیاں موجود ہیں ہمارے سماج میں، تو ہم سمجھانے کی کوشش کریں، لوگوں کو روکیں۔ اگر اس قوم میں سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تو یہ عذاب تو تاخیر سے آیا، اسی وقت عذاب آ گیا ہوتا اور بغیر کسی سمجھائے بجھائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا رسول بھیج کر دلیل اور حجت قائم فرمائی کہ ہمارے طرف سے تمہارے پاس ہمارا رسول آیا، پھر اس نے سمجھایا، اور پھر اس کے بعد سمجھانے کے بعد تم لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے ہم نے عذاب کو نازل فرمایا۔ کل کو اس قوم کے پاس یہ دلیل اور حجت نہیں رہے گی کہ اے پروردگار ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، تو پھر ہم پر عذاب آیا اور پھر ہماری روحیں قبض کر لی گئی، تو ایسا کیوں ہوا ہمارے ساتھ؟ تو پروردگار فرمائے گا کہ ایسا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیجا تھا، اپنا فرشتہ بھیجا تھا، اس نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، سمجھایا بھی تھا، تمہارے درمیان ہی تھا اور بہت گڑگڑایا تھا، منت و سماجت کی تھی تم سے، لیکن تم نے ہمارے رسولوں کی باتوں کو ٹھکرایا اور ان کی باتوں کو نہ مانا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے تمہیں عذاب میں گرفتار کیا۔ اب دائمی طور پر تم عذاب میں گرفتار رہو، تمہارے ساتھ وہی ہونا ہے جو ہماری مشیت تھی، جو تم نے کیا تھا، اسی کے مطابق ہم تمہیں دردناک عذاب میں گرفتار کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے واقعات سیکھنے سے، پڑھنے سے جو ہے بہت ساری عبرتیں ملا کرتی ہیں، نصیحتیں ملا کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اچھے کام کیا کریں، برے کام سے بچیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئے پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کل سے انشاءاللہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے آپ سماعت کر سکیں گے۔ اب ہوا یہ کہ وہ قوم جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو مزار مبارکہ ہے وہ اردن میں ہے، اور اس طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام پر بہت سارے لوگوں نے ایمان کا تو معاملہ تھا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تجدید کی جو بات تھی کہ بہت سارے لوگ برے ہو چکے تھے، توبہ کر کے ایمان بھی لائے اور سدھر گئے، سنور گئے آپ کی گفتگو پر اور آپ کے واعظ و نصیحت کے ذریعے سے۔ اس طریقے سے وہ جو قوم جو ہلاک کر دی گئی وہ پوری کی پوری بحر میت میں پھر گئی۔ آخر میں یہ جب دھواں، یعنی سمجھ لیجئے کہ برادہ بن گئے، جلے ہوئے، سمجھ لیجئے کہ وہ کوئلے کی طرح اگر ہو گئے، تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا انجام یہ کیا کہ وہ تمام کی تمام جو جسم کی جتنی بھی خاک وغیرہ موجود تھی وہ تمام کے تمام بحر میت میں جا چکی۔ آج بھی بحر میت میں غالباً اسی وجہ سے بحر میت، نمک کی تو کثافت ہے ہی اس میں، لیکن غالباً اسی وجہ سے بحر میت میں آج کوئی ڈوبتا نہیں ہے، وجہ وہی ہے۔ اور لوگ جاتے ہیں، جب زائرین جاتے ہیں، ٹورسٹ وغیرہ جب جاتے ہیں وہاں پر وزٹ کرنے کے لیے، تو وہ باضابطہ طور پر بحر میت میں اترتے ہیں، بحر میت میں وہ اترتے ہیں، دریا ہے وہ، سمندر سے متصل دریا کہا جاتا ہے، وہ سمندر سے مل گیا ہے جا کے۔ اب اس میں جب اترتے ہیں تو حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کتنا بھی کوشش کریں وہ ڈوبتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تیرتے ہی رہتے ہیں، ڈوبتے نہیں ہیں، اس کی خصوصیت ہے۔ تو ہو سکتا ہے بہت ممکن ہے کہ اسی وجہ سے ایسا کچھ نظام ہو، اور فرعون کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی نوعیت کا عذاب میں گرفتار کیا تھا، اور وہ تو ڈوبا، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر اسی طریقے سے اس میں جو ہے وہ کثافت اس کی جو ہے وہ بڑھ گئی، تو اس وجہ سے کوئی ڈوبتا نہیں ہے اس میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئے پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مالک بادشاہ کریم کارسازا پروردگار عالم، ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ ظاہری اور پروردگار باطنی عبادت کریں، تمام تر عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ روزہ، تراویح اور پروردگار عالم جتنی بھی عبادتیں رمضان مبارک میں ہم سے ہو سکتی ہیں ٹوٹی پھوٹی، تمام تر عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے دلوں میں جو بھی انفرادی طور پر تمنائیں ہیں، تمام در جائز تمناؤں کو، مرادوں کو، التجاؤں کو پورا فرما۔ پروردگار عالم یہ عشرہ رحمت ختم ہونے کو ہے، پروردگار عالم اس عشرے کے صدقہ دفعل ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، اور پروردگار عالم دنیا میں بھی ہم پر رحم فرما اور آخرت کے دن بھی ہم پر رحم فرما۔ پروردگار عالم تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، میں ہوں تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔